15 برس کے فضل غسانی ان یمنی نوجوانوں میں شامل ہیں جو ذہنی مسائل کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ والدین سے جدا کیے جانے کے بعد وہ صنعا کے ایک یتیم خانے میں تقریباً 500 بچوں کے ساتھ مقیم ہیں۔ میں چوتھی جماعت میں سال کے وسط میں ہونے والے امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا، کیونکہ ماں اور باپ سے جدا کیے جانے پر میں بہت افسردہ تھا۔ میں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جب استاد پڑھا رہے ہوتے تھے تو میں کلاس سے نکل جاتا اور گزری باتیں یاد کر کے روتا رہتا۔ محدود تعلیمی وسائل والے دیہی علاقے اب میں مقیم ہونے کے باعث فضل الغسانی کو بہتر تعلیم کے لیے دارالحکومت منتقل ہونا پڑا۔ جب میں مصر اور تیونس گیا تو میں دیکھتا تھا بچے محفوظ ہیں، کھیل رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وہاں کوئی گولہ باری نہیں تھی اور وہ محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یمن کی 5 سالہ جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں قحط کے دہانے پر پہنچ گئے اور ضروریات زندگی ختم ہو کر رہ گئیں۔ ہلال احمر کی کمیٹی کے مطابق اس ساری صورتحال کا آبادی کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ عدن شہر میں گولہ باری کی آواز ہر روز موتز مسلح کا پیچھا کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کا گٹار بھی اسے بہلا نہیں پاتا اور وہ شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بندوق کے فائر اور گولہ باری کی آواز میرے لیے اسے بھولنا ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ہمیں سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہیں اور ہمیں نفسیاتی طور پر ایک بری صورتحال سے دوچار کرتی ہیں۔ یہی بات ہارون محمد نے بھی کہی۔ جس چیز نے مجھے الگ تھلگ اور مایوسی کا شکار کیا وہ یہی بندوق کی آواز ہے۔ اس نے ہمیں اداس کر دیا۔ میں اب لوگوں سے ملنا اور بات کرنا نہیں چاہتا۔ جنگ کے بعد صرف خوف و ہراس ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں ہر 5 میں سے ایک شخص ذہنی دباؤ، انتشار، صدمے اور بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے، جبکہ بعض ان ذہنی بیماریوں سے شدید طور پر متاثر ہیں۔ مریم ریالو کے ساتھ سعدیہ زبرانجہ، وائس آف امریکہ۔